بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے فعل کی پہلی قسم ماضی کا سبق پڑھا ہے۔ آج ہم مضارع کے متعلق پڑھیں گے۔ دیکھیے عبارت، ترجمہ اور تشریح۔ الثانی المضارع، فعل کی دوسری قسم مضارع ہے۔ الثانی المضارع، فعل کی دوسری قسم مضارع ہے۔ وهو فعل يشبه الاسم بإحدى حروف أتينا في أوله لفظا في اتفاق الحركات والسكنات نحو يضرب ويستخرج، فهو كضارب ومستخرج. وفي دخول لام التأكيد في أولهما تقول إن زيدا لا يقوم كما تقول إن زيدا لقائم. وفي تساويهما في عدد الحروف ومعنى في أنه مشترك بين الحال والاستقبال كاسم الفاعل ولذلك سموه مضارعا. وهو فعل، وہ فعل ہے، مضارع وہ فعل ہے، یشبہ الاسم، جو اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے، بإحدى حروف أتينا في أوله، اس کے شروع میں حروف اتینا میں سے کسی ایک کے ہونے کے سبب، لفظا في اتفاق الحركات والسكنات، لفظاً حرکات و سکانات میں متفق ہونے میں، نحو یضرب، جیسے یضرب، اور یستخرج، ضارب اور مستخرج کے مانند ہے۔ وفی دخول لام التاکید فی اولہما، اور ان دونوں کے شروع میں لام تاکید کے داخل ہونے میں، تقول، آپ کہیں گے ان زیدا لا یقوم، کما تقول ان زیدا لقائم، جیسا کہ آپ کہتے ہیں ان زیدا لقائم۔ وفی تساویہما فی عدد الحروف، اور ان دونوں کا عدد حروف میں برابر ہونے میں، ومعنن فی انہ مشترک بین الحال والاستقبال، اور معنن اس کا حال اور استقبال کے درمیان مشترک ہونا، جیسے کہ اسم فاعل، ولذلک سموہ مضارعا، اسی وجہ سے اس کا نام نحویوں نے مضارع رکھا۔ مضارع کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ مضارع وہ فعل ہے جو اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے، لفظاً اور معنن۔ لفظاً مشابہت اس طرح ہے کہ وہ فعل یشبہ الاسم، وہ فعل ہے جو اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے، بإحدى حروف أتينا في أوله، اس کے شروع میں حروف اتینا کے سبب، یعنی مضارع کے شروع میں حروف اتینا آتے ہیں۔ جیسے ضرب ماضی ہے تو اس کا مضارع بنتا ہے یضرب، تضرب، اضرب، نضرب، تو یہ حروف اتینا اس کے شروع میں آ رہے ہیں، یقرؤ، تقرؤ، اقرؤ، نقرؤ۔ اب جب اسی مضارع کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ مضارع اسم فاعل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، یعنی فعل مضارع کو اسم فاعل کے ساتھ مشابہت ہے، لفظاً بھی اور معنن بھی۔ لفظاً مشابہت اس طرح ہے کہ فی اتفاق الحرکات والسکنات، حرکات اور سکنات کے متفق ہونے میں، یعنی جیسے حرکات اسم فاعل پر آتی ہے ویسی ہی حرکات فعل مضارع پر بھی آتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ تعداد حرکات و سکنات میں دونوں متفق ہوتے ہیں۔ جتنی حرکات فعل مضارع پر آتی ہے اتنی ہی حرکات اسم فاعل پر آتی ہیں، اور جتنی حرکات اسم فاعل پر آتی ہے اتنی ہی حرکات فعل مضارع پر آتی ہے۔ اور جس ترتیب سے فعل مضارع پر حرکات آئے گی اسی ترتیب سے اسم فاعل پر بھی حرکات آتی ہیں، یا اسم فاعل پر جس ترتیب سے حرکات آتی ہے اسی ترتیب سے فعل مضارع پر بھی حرکات آتی ہیں۔ جیسے یضرب اور ضارب کو ہم دیکھیں کہ یضرب میں پہلے حرکت ہے تو ضارب میں بھی پہلے ضا پر حرکت ہے۔
यज़रिबु दूसरा सुकून है तो ज़ारिबुन में भी दूसरा सुकून है। यज़रिबु रा पर हरकत है तो ज़ारिबुन पर की रा पर भी हरकत है। यज़रिबु की बा पर हरकत है तो ज़ारिबुन की बा पर भी हरकत है। इसी तरह यस्तखरिजु में और मुस्तखरिजुन में देखें तो यस्तखरिजु की या पर हरकत है तो मुस्तखरिजु की मीम पर भी हरकत है। यहां सीन पर सुकून है दूसरे इसमें, तो दूसरे हर्फ पर इसमें फाइल में भी सुकून है। ता पर इसमें फाइल में हरकत है तो यस्तखरिजु की ता पर भी हरकत है। खा पर सुकून है तो यस्तखरिजु की खा पर भी सुकून है। रा पर हरकत है तो यस्तखरिजु की रा पर भी हरकत है। मुस्तखरिजुन की जीम पर हरकत है तो यस्तखरिजु की जीम पर भी हरकत है। तो सबसे पहले तादाद हरकत और सकनात में दोनों मुत्तफिक होते हैं, हरकत में मुत्तफिक होते हैं, एराब में मुत्तफिक नहीं होते हैं। इसलिए यहां ये ना कहा जाए कि यस्तखरिजु की या पर फतहा है तो मुस्तखरिजुन की मीम पर तो ज़म्मा है, तो ये नहीं देखा जाएगा। सिर्फ ये देखा जाएगा कोई हरकत है या नहीं है। तो दोनों हरकात में और सकनात में मुत्तफिक होते हैं। तो लफ्ज़न हरकात और सकनात में मुत्तफिक होते हैं। वो फ़ेलुन व फ़ेल है जो इसमें के साथ मुशाबाहत रखता है और हुरूफ़ अतैना में से किसी एक के सबब, यानी फ़ेल मुज़ारे पर जो हुरूफ़ अतैना में से कोई एक हर्फ लग जाता है तो उससे इसमें फ़ाइल के साथ मुशाबाहत हो जाती है। अब वो मुशाबाहत किस में होती है? तो सबसे पहले लफ्ज़न इत्तिफ़ाक़ हरकात व सकनात में। दूसरे नंबर पर वफ़ी दुख़ूल लाम ताकीद, लाम ताकीद के दाखिल होने में, फ़ी अव्वलिमा उन दोनों के शुरू में, यानी इसमें फ़ाइल और फ़ेल मुज़ारे दोनों पर लाम ताकीद दाखिल होता है। जैसे न ज़ैदन ला यक़ूमु, यहाँ यक़ूमु फ़ेल मुज़ारे हैं और उस पर लाम ताकीद दाखिल है, जैसे कि इसमें फाइल पर भी दाखिल होता है। इन्न ज़ैदन लक़ाइमुन, काइमुन इसमें फाइल है और उस पर लाम ताकीद दाखिल है। तो लाम ताकीद के दाखिल होने में भी दोनों मुत्तफिक हैं। वफ़ी तसावीही मा फ़ी अददिल हुरूफ़ी, और तीसरी मुशाबाहत पाई जाती है अदद हुरूफ में, यानी तादाद हुरूफ में। जितने हुरूफ इसमें फाइल में होते हैं उतने ही हुरूफ फ़ेल मुज़ारे में भी होते हैं। तो लफ्ज़न तीन चीजों में मुशाबाहत है। नंबर एक इत्तिफाक हरकत और सकनात में, नंबर दो लाम ताकीद उन दोनों पर दाखिल होता है, और नंबर तीन तादाद हुरूफ में कि दोनों के हुरूफ की तादाद बराबर होती है। व मानन, यहां से मुशाबाहत बता रहे मानन, यानी मानन किस तरह मुशाबाहत पाई जाती है, तो बयान कर रहे हैं व मानन फी अन्ना मुश्तरकुन बैन अल हाल वल इस्तिक़बाल, के मुज़ारे पर जब कोई जमाने के साथ खास करने वाला हर्फ ना पाया जाए तो वो मुश्तरक होता है हाल में और इस्तिक़बाल में। यानी यज़रिबु वो मारता है या मारेगा, तो उसमें हाल का जमाना भी है और मुस्तक़बिल का जमाना भी है। लेकिन अगर उस पर किसी हर्फ का दुखूल हो जाए जो मुस्तक़बिल के साथ कर देते हो या हाल के साथ कर देते हो, जैसे कि सीन और सोफा, ये मुज़ारे को मुस्तक़बिल के साथ खास कर देते हैं और लाम हाल के साथ खास कर देता है। इसी तरह इसमें फाइल में भी होता है कि जब तक इसमें फाइल पर कोई ऐसा लफ्ज ना लगा दिया जाए जो किसी खास जमाने पर दलालत करने के लिए हो, जैसे गदन अगर उसके साथ आता है तो वो मुस्तक़बिल के माने पर दलालत करता है, अमसी अगर उसके साथ आता है तो वो माजी पर दलालत करता है, अल-आन अगर उसके साथ आता है तो वह हाल पर दलालत करता है। तो ये मुशाबाहत मानन इस तौर पर है कि जैसे इसमें फाइल पर अगर कोई लफ्ज जो जमाने पर दलालत करने के लिए खास हो उससे इसमें फाइल खाली होता है, तो उससे इसमें फाइल के खाली होने की सूरत में उसमें हाल और मुस्तक़बिल दोनों जमाने मुश्तरक होते हैं। ऐसी ही फ़ेल मुज़ारे पर भी अगर कोई हर्फ ना हो जो किसी जमाने के साथ खास कर देता हो तो हाल और इस्तिक़बाल दोनों जमाने फ़ेल मुज़ारे में भी पाए जाते हैं। तो दोनों में लफ्ज़ के खाली होने की सूरत में वो हाल और इस्तिक़बाल के ज़माने में मुश्तरक होते हैं।
اس لیے دونوں میں وہ مشابہت پائی جا رہی ہے۔ وَلِذَلِكَ سَمَّوْهُ مُضَارِعًا، اسی وجہ سے نحویوں نے اس کا نام مضارع رکھا ہے، اور مضارع کے معنی آتے ہیں مشابہ، اور چونکہ فعل مضارع کو بھی مشابہت ہوتی ہے اس میں فاعل کے ساتھ، اس لیے مضارع کو مضارع کہتے ہیں۔ وَالسِّينُ وَسَوْفَ تُخَصِّصُهُ بِالِاسْتِقْبَالِ، اور سین اور سوفا اس کو استقبال کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، جیسے سَيَضْرِبُ وَسَوْفَ يَضْرِبُ، عن قریب وہ مارے گا۔ اب یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ سین اور سوفا یہ مضارع کو استقبال کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، یعنی مضارع میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی اور استقبال بھی، لیکن جب اس پر سین اور سوفا داخل ہو جائے گا تو پھر وہ استقبال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، اب اس میں حال کے معنی نہیں پائے جاتے۔ سین مستقبل قریب کے لیے اور سوفا مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی سین اور سوفا مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، اس میں حال کا معنی اب نہیں پایا جاتا۔ واللام المفتوحة بالحال، اور لام مفتوحہ مضارع کو حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، نحو لا یضرب، وہ مارتا ہے۔ اب جب لام مفتوحہ اس پر داخل ہوگا، واللام المفتوحة، اور لام مفتوحہ جب اس پر داخل ہوگا تو وہ مضارع کو حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ وحروف المضارعة مضمومة في الرباع نحو يدحرج ويخرج لأن أصله يخرج ومفتوحة فيما عداه كيضرب ويستخرج، اور حروف مضارع رباعی میں مضموم ہوتے ہیں، جیسے یدحرج اور یخرج، لأن أصله يخرج، اس لیے کہ اس کے اصل یخرج ہے، اور اس کے علاوہ میں مفتوح ہوتے ہیں، ومفتوحة فيما عداه، اور اس کے علاوہ میں مفتوح ہوتے ہیں، كيضرب ويستخرج، جیسے یضرب اور یستخرج۔ اب یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ حروف مضارع جو ہوتے ہیں، جس کو ہم اتینا کہتے ہیں، الف تا یا نون، دوسرے الفاظ میں اسے علامات مضارع بھی کہا جاتا ہے۔ تو علامات مضارع پر کیا حرکت ہوگی، یعنی اسے کیا پڑھا جائے گا؟ تو اس کا قاعدہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ اگر اس کا ماضی رباعی ہے، اس کا ماضی رباعی ہے تو علامت مضارع ہمیشہ مضموم ہوگی، اور اگر اس کا ماضی رباعی نہ ہو، چاہے ثلاثی ہو چاہے رباعی مزید فی ہو، بس رباعی نہ ہو، تو علامت مضارع ہمیشہ مفتوح ہوگی، جیسے یدحرجو۔ اب یدحرجو میں اس کا ماضی دحرجہ ہے اور رباعی ہے، تو یدحرجو یا علامت مضارع یہ ہمیشہ مضموم ہوگی۔ اسی طرح یخرجو، اس لیے کہ اس کا ماضی اخرجہ ہے، تو ماضی اخرجہ ہے تو مضارع کی علامت بھی مضموم ہوگی، یخرجو، لأن اصلہ یخرجو، اس لیے کہ اس کے اصل بھی یخرجو ہے، یعنی اس کا ماضی رباعی ہے، اور اس کے علاوہ میں مفتوح ہوگا، جیسے یضربو، اس لیے کہ اس کا ماضی ثلاثی ہے، ضربہ سے، یستخرجو، استخرجہ، اس لیے کہ اس کا ماضی رباعی مزید فی، رباعی نہیں ہے، تو یستخرجو علامت مضارع ہمیشہ مفتوح ہوگی۔ وَإِنَّمَا عَرَبُوهُ مَعَ أَنَّ أَصْلَ الْفِعْلِ الْبِنَاءُ لِمُضَارَعَتِهِ لِمُشَابَهَتِهِ الْإِسْمِ فِيمَا عَرَفْتَ، اور نحویوں نے فعل مضارع کو معرب قرار دیا ہے باوجود کہ فعل کے اصل مبنی ہونا ہے، اس کے مضارع یعنی اسم کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے فِيمَا عَرَفْتَ جو آپ نے جان لی۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے باوجود کہ فعل میں اصل مبنی ہونا ہے، تو فعل اصل جیسے فعل امر بھی مبنی ہوتا ہے، فعل ماضی بھی مبنی ہوتا ہے، تو فعل مضارع بھی مبنی ہونا چاہیے، لیکن فعل مضارع مبنی نہیں ہوتا ہے بلکہ معرب ہوتا ہے۔ کیوں معرب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اسم کی اصل معرب ہونا ہے، اور فعل کو معرب اسم کے ساتھ، فعل کو اسم کے ساتھ مشابہت ہے۔ کس چیز میں مشابہت ہے فعل مضارع کو اسم کی؟ وہ آپ نے اوپر جان لیا، تعداد حرکات و سکنات میں، تعداد حروف میں، اور معنن بھی مشابہت پائی جاتی ہے، اور لام تاکید کے داخل ہونے میں۔ تو اسم میں اصل معرب ہونا ہے اور اسم کے ساتھ فعل مضارع کو مشابہت ہے، اس لیے فعل مضارع بھی معرب ہے۔ تو انما عربوہ، اور
فعل مضارع کو معرب قرار دیا ہے باوجود ہے کہ فعل کی اصل مبنی ہونا ہے اس کے مضارع یعنی اس کے اسم کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے اس چیز میں جس کو آپ نے جان لیا۔ وَأَصْلُ الْإِسْمِ الْإِعْرَابُ، اسم کی اصل معرب ہونا ہے۔ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ نُونُ تَأْكِيدِ وَلَا نُونُ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ، اور یہ اس وقت ہے جبکہ اس کے ساتھ نون تاکید اور نون جمع مؤنث متصل نہ ہو۔ اب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ فعل کی اصل مبنی ہونا ہے، وَأَصْلُ الْإِسْمِ الْإِعْرَابُ، اور اسم کی اصل معرب ہونا ہے جیسا کہ آپ کو میں نے بھی بتلایا۔ وَذَلِكَ، اور یہ اس وقت ہے، یعنی اسم کی اصل معرب ہونا ہے، یہ اس وقت یہاں سے اس کا اتصال نہیں، یہ دونوں عبارت الگ الگ ہے۔ وَأَصْلُ الْإِسْمِ الْإِعْرَابُ، اسم کے اصل معرب ہونا ہے، یہ بات پوری ہو گئی۔ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ، اور یہ اس وقت ہے یعنی فعل مضارع کا معرب ہونا اس وقت ہے۔ وَذَلِكَ، اور یہ اس وقت ہے یعنی فعل مضارع کا معرب ہونا اس وقت ہے۔ إِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ نُونُ تَأْكِيدٍ، جبکہ اس کے ساتھ نون تاکید متصل نہ ہو اور نہ نون جمع مؤنث متصل ہو۔ اگر نون تاکید اور نون جمع مؤنث متصل ہے تو پھر ایسی صورت میں فعل مضارع بھی مبنی ہوتا ہے۔ تو وَإِنَّمَا عَرَبُوهُ، اور نحویوں نے فعل مضارع کو معرب قرار دیا ہے باوجود ہے کہ فعل کے اصل مبنی ہونا ہے اس کے مضارع یعنی اسم کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے ان چیزوں میں جس کو آپ نے جان لیا۔ وَأَصْلُ الْإِسْمِ الْإِعْرَابُ، اسم کے اصل معرب ہونا ہے۔ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ، اور یہ اس وقت ہے یعنی فعل مضارع کا معرب ہونا اس وقت ہے جبکہ اس کے ساتھ نون تاکید اور نون جمع مؤنث متصل نہ ہو۔ وَإِعْرَابُهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، اور اس کے اعراب تین قسم کا ہے، رفع و نصب و جزم، رفع نصب اور جزم، جیسے وہ یضرب، لن یضرب اور لم یضرب۔ فعل مضارع کے اعراب کی بھی تین قسمیں ہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھ چکے ہیں اسم کے اعراب کی تین قسمیں، رفع نصب اور جر، اسی طرح فعل مضارع کی بھی اعراب کی تین قسمیں ہیں، رفع نصب اور جزم، رفع نصب اور جزم۔ یہاں جر نہیں آئے گا، جیسے جر اسم کے ساتھ خاص ہے اسی طرح جزم یہ فعل مضارع کے ساتھ خاص ہے، رفع نصب اور جزم۔ نحو یضرب، جیسے ہوا یضرب، لن یضرب اور لم یضرب، ویضرب رفع، لن یضرب نصب اور لم یضرب جزم۔ تو جر اسم کے ساتھ خاص ہے اور جزم فعل کے ساتھ خاص ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا فعل مضارع کے متعلق۔ آئندہ کل ہم انشاءاللہ تعالی اصناف اعراب الفعل پڑھیں گے۔ آج کے سوالات ہم دیکھ لیں۔ سب سے پہلے فعل مضارع کی اصطلاحی تعریف۔ پہلا سوال فعل مضارع کی اصطلاحی تعریف۔ دوسرا سوال فعل مضارع کو لفظاً اور معناً کن چیزوں میں اسم فاعل کے ساتھ مشابہت ہے، اور تیسرا سوال حروف مضارع یا علامت مضارع کی حرکت کیا ہوتی ہے۔ چوتھا اور آخری سوال فعل مضارع میں اصل معرب ہونا ہے یا مبنی ہونا ہے، ما وجہ بیان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔